صاحب میں آہستہ آہستہ یو گریجویٹ انٹو سم تھنگ. میں نے اس یہ لیے تو خوشگوار یکدم کہا ہے. 2-3 دن میں نا باقاعدہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے یہاں پہ لوگوں کو نا بڑی بے چینی سے گرمی کا انتظار تھا. ان کو میں کہتا تھا گرمی ایسی ٹکا کے پڑے گی کہ آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. تو آپ یہ مراد ہے یہ سب لوگ ہیں. آپ کہیں کہ موسم جو ہے وہ پرویز مشرف ہو گیا, یو ٹرن کر گیا. نہیں یار, میں ایک بات بتاؤں, یہ پرویز مشرف صاحب کا وہ گھسیٹ لیتے ہیں ہمیشہ. ان کے جو سب سے بڑے جو معترضین ہیں نا, وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے. پرابلم یہ ہے باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. جس کو یہ پتا ہونا کہ ہوگا کیا, قیمت کیا دینی پڑے گی. اور میں ایک بات بتاؤں, یہ پرویز مشرف صاحب کا وہ گھسیٹ لیتے ہیں ہمیشہ. ان کے جو سب سے بڑے جو معترضین ہیں نا, وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے. پرابلم یہ ہے باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. جس کو یہ پتا ہونا کہ ہوگا کیا, قیمت کیا دینی پڑے گی. مجھے آئیڈیلسٹک رہنے دیں. ہاں, آپ کی عمر ہے. یاسر صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں گھوڑا میرے پاس ہے, میں پیش کر دیتا ہوں. تلواریں بھی ہیں, آپ کو پتا ہے. میں وہ آئیڈیلسٹک نہیں ہوں بھائی. نکل جائیں. نہیں پلیز, میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یاسر صاحب. مجازی گروپ جوائن کر. نہیں, آپ کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ. ابھی تو کمال کر دیا ویسے آپ نے. آپ بات نہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. جال دیکھتا ہے یہ جو ہمارے ایک حمیت اور خیرت گروپ ہے نا, غیرت گروپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے یہ 10, 20, 50, 100, 200 بندوں کے باقی کسی میں غیرت نہیں. وہ بھائی خدا کا خوف کریں آپ. اس ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اندازہ نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ جو ہمارے ایک حمیت اور خیرت گروپ ہے نا, غیرت گروپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے یہ 10, 20, 50, 100, 200 بندوں کے باقی کسی میں غیرت نہیں. وہ بھائی خدا کا خوف کریں آپ. اس ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کا بھی فشار خون ہے, ان کو بھی یہ عزت, یہ وہ ساری ان چیزوں کا خیال ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہے نا ذوف کا غصہ, وہ اس نے ندامت پہ ختم ہونا ہوتا ہے, خجالت پہ ختم ہوتا ہے. اور نبی کریم کا حکم ہے کہ شریف آدمی کو, ایک درست آدمی کو, وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ نبھا نہ سکے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ چاہیں گے تو اگلی بار میں کوٹ ان کوٹ آقا کا فرمان آپ کے آگے رکھوں. بات سنیں, میں ایک بات بتاؤں, ویسے میں بڑی بےہودگی کر گیا ہوں. میں سب آپ کو سمجھ آ گیا جو میں نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو ان لوگوں سے, اچھا ایئرپورٹ کو مطار لکھ رہے ہیں, 25 سال لکھو بھائی تم. ربا صدی, ریڈ انڈین ہے, سرخ ہندی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان پر تنقید نہ کریں. ابھی آپ نے نہیں, میں نے جک ماری ہے. نہیں, میں نے فوراً مان بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ فشار خون یا بلڈ پریشر, شوگر سے جو ہے نا, شوگر تو چینی کہہ لینا. نہیں, شوگر میں دوسری بیماری والی شوگر کا ٹیسٹ خون سے ہوتا تھا. لیکن اب میں نے خبر پڑی کہ اب آنسوؤں سے شوگر کا ٹیسٹ کیا جائے. حالانکہ آنسو نمکین ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیسے؟ اچھا یار, میں آپ کو ایک بات, یہاں مجھے ایک بات یاد آئی بڑی دلچسپ. لالو پرساد یادو, کافی سال پہلے کی بات ہے, اسلام آباد آئے ہوئے, ہماری گپ شپ چلتی رہی. کھانے کے بعد کسی نے کہا کہ بھئی کوئی میٹھا لے لیں. تو لالو پرساد یادو کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا کہ آنسو نمکین ہوتے ہیں. حالانکہ آنسو نمکین ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیسے؟ اچھا یار, میں آپ کو ایک بات, یہاں مجھے ایک بات یاد آئی بڑی دلچسپ. لالو پرساد یادو, کافی سال پہلے کی بات ہے, اسلام آباد آئے ہوئے, ہماری گپ شپ چلتی رہی. کھانے کے بعد کسی نے کہا کہ بھئی کوئی میٹھا لے لیں. تو لالو پرساد یادو کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا, باقاعدہ انہوں نے اپنی باقی سالیوں کے نام گنوائے جو سارے مٹھائیوں موصوف کا اپنا نام بھی پرساد ہے, تو پرساد میں مٹھائیاں کھاتے ہیں. اچھا نہیں, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے. شوگر ٹیسٹ کے لیے خون کی بجائے اب آنسوؤں کا استعمال کیا جائے. بجائے نہیں, مطلب دونوں کر لیں. نہیں, وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. نہیں یاسر صاحب, جو زیادہ ایکوریٹ ہوگا. نہیں, ان کو رلایا کیسے جائے گا؟ مار پیٹ کی جائے گی. میرا خیال ہے کوئی بھی نیوز چینل دکھایا جائے گا ان کو, بیچارے جس طرح کی خبریں. آنسوؤں سے یاد آیا, وہ صاحب میرے گھر میں سوئی گیس میں سے پانی آنا شروع ہو گیا اس کے پائپ میں سے. یہ کیا ہوا؟ اگر ویپڈا سے روشنی کی بجائے اندھیرا آ سکتا ہے, ہاں, تو گاسا سے پانی کی بجائے بلبلیں نکل سکتے ہیں. اچھا, مجھے یاد ہے میں نے آپ کو مبارکباد دینی تھی کہ اب آپ جو اگر فرض کریں مہینے کا 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں نا, تو ویپڈا سے روشنی کی بجائے اندھیرا آ سکتا ہے. ہاں, تو گاسا سے پانی کی بجائے بلبلیں نکل سکتے ہیں. اچھا, مجھے یاد ہے میں نے آپ کو مبارکباد دینی تھی کہ اب آپ جو اگر فرض کریں مہینے کا 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں نا, تو ایک دفعہ دیں گے. فلڈ سرچارج کا نام رکھا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور اتنے جگہ ٹیکس ہیں وہاں, ایک اور صحیح نہیں, لیکن اس کا نام ویسے بلڈ سرچارج ہونا ہی تھا. یہ تو خون نچوڑ کے نکالا جائے گا. ایک دفعہ دیں گے. فلڈ سرچارج کا نام رکھا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور اتنے جگہ ٹیکس ہیں وہاں, ایک اور صحیح
نہیں لیکن اس کا نام ویسے بلڈ سرچارج ہونا چاہیے، یہ تو خون نچوڑ کے نکالا جائے گا. یہ دھواں دھماکہ آگ نہ ہو، ادروائز یہ ساری دہشت گردی ہے جو لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے. دہشت گردی سے ہی مجھے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی. ایک پروگرام لگتا تھا جیو پہ، جارج کا پاکستان، بڑا مشہور پروگرام تھا. وہ جو جارج اس پروگرام میں تھا وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. دھواں دھماکہ آگ نہ ہو، ادروائز یہ ساری دہشت گردی ہے جو لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے. دہشت گردی سے ہی مجھے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی. ایک پروگرام لگتا تھا جیو پہ، جارج کا پاکستان، بڑا مشہور پروگرام تھا. وہ جو جارج اس پروگرام میں تھا وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. ہاں تو جمعہ بھی جا رہا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے یہاں شادی کی، وہ یہاں رہنا چاہتا تھا. اچھا نہیں، وہ حالات لیکن دیکھ کے بیگم چھوڑ گیا کہ ساتھ لے گیا؟ دیکھنا پڑے گا. ہاں، دیکھنے والی بات جو ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں، اس کا جانا تو از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے نا، میں اگر اس عمر تک نہ پہنچ گیا ہوتا تو شاید میں بھی سنجیدگی سے سوچتا گیا. اگر وہ بیگم ساتھ لے گا نا تو اس کے اوپر سر جارج ٹیکس لگا. دیکھنے والی بات جو ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں، اس کا جانا تو از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے نا، میں اگر اس عمر تک نہ پہنچ گیا ہوتا تو شاید میں بھی سنجیدگی سے سوچتا گیا. اگر وہ بیگم ساتھ لے گا نا تو اس کے اوپر سر جارج ٹیکس لگا. کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، رویہ کدھر سے آ گیا؟ یہی میں کہنے لگا ہوں نا. مطلب اگلا بندہ اگر دروازہ کھولتا ہے نا کوئی، تو اس نے یہ نہیں دیکھنا پیچھے سے کوئی آ رہا تھا میں اس کے لیے کھول لوں، پکڑ کے رکھوں کرٹسی میں، شکریہ کہوں یا کچھ نہیں. اور اگر اگلے بندے نے یہ دروازہ کھول کے رکھ بھی لیا کہ آپ گزر جائیں، تو پچھلے آنے والا گزرا ایسے گزرے گا جیسے آپ اس کے دربان ہیں اور آپ کا کام یہی تھا کہ اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھتے. یاسر صاحب سارے گزر جائیں گے، وہ اکیلا بیچارہ اکیلا کھڑا رہے گا. نہیں، وہ ہمارے تو ایک محاورہ بھی ہے کہ یہ ثواب کا مارا ہوا ہے. اس نے کہا وہ لیٹے ہوئے تھے نا، اس نے کہا اچھا پانی پینے گئے ہو، میرے لیے بھی ایک. وہ لے آیا. دوسرے نے کہا میرے لیے بھی ایک. وہ نے کہا یہ بیچارہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ ثواب کا مارا ہوا ہے. اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں جو بات کرتا ہوں نا، قوم کی تعلیم اور تربیت، یہ مجھے اب لگتا ہے مسئلہ نمبر 1 یہ ہے. جیپنیز کو دیکھیں، سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، خدا کی قسم. نو ڈاؤٹ. آپ ان کا ان حالات میں، ایسے خوفناک کرائسس میں ان کا ڈسپلن دیکھیں. انہوں نے اپنی دکانوں کے شٹرز اٹھا دیے ہیں. پیسے ہیں تب ٹھیک ہے، نہیں ہیں لے جائیں. اور مجھے پتا ہے کہ ایک ایک بندہ پیسے واپس بھی کرے گا. واٹ اے نیشن، کیا بہیویئر ہے اس کرائسس میں. اتنا عالی شان اور خوبصورت بہیویئر. نیشن آف ملٹی نیشنل. یاد آ جاتی ہے وہ بات جو ہمارے ایک جنگ کا بڑا مشہور قصہ ہے نا، کہ اس نے کہا التش، تو اس نے کہا نہیں میرا بھائی پیسہ ہے، اس کو دے دو پانی. اس کے پاس لے کے گیا، ایک اور آواز آئی التش، وہ ادھر چلا گیا. واپس آیا، سارے مر چکے تھے. لیکن وہ پاس آن کرتے رہے، خود پیاس سے مر رہے ہیں. کبھی یہ رویے ہمارے تھے. ہمارے رویے تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ زیبرا کراسنگ پہ بریک لگائیں گے تو پیچھے سے گاڑی آپ کو لگ جائے گی. زیادہ بریک مت لگائیں زیبرا کراسنگ. آپ کا رویہ کیا ہے؟ احتجاج کرنا ہے، ریلی نکالنی ہے، ٹائر جلانے ہیں، شیشے توڑنے ہیں، ٹریفک سگنل شارٹ ہو گئے کرنے. اللہ خیر سلام. رویہ کیا ہے؟ احتجاج کرنا ہے، ریلی نکالنی ہے، ٹائر جلانے ہیں، شیشے توڑنے ہیں، ٹریفک سگنل شارٹ ہو گئے کرنے. اللہ خیر سلام. اسد جمال صاحب بھی یہ لائر ہیں. آئیے شکریہ. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ یہ ہم بیٹھ کے کوئی قیمتوں کا کنٹرول کریں. میں اسد جمال صاحب بھی یہ لائر ہیں. آئیے پلیز. شکریہ. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ یہ ہم بیٹھ کے کوئی قیمتوں کا کنٹرول کریں. میں اصل صاحب وہ سوئی گیس کا پتہ کرو، اس میں سے پانی آ رہا ہے، تیل نہ نکلا کہیں سے. اچھا، وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا حسن صاحب، وہ بڑا ایک روبسٹ قسم کا ادارہ ہے، کیونکہ اس کا کام صرف مونوپلی کنٹرول اتھارٹی سے میرا خیال ہے بڑھ چکا ہوا ہے. ایم آئی رائٹ خالد صاحب؟ بالکل صحیح کہا. کیونکہ آپ لوگوں نے شوگر اور سیمنٹ کارٹلز اور اس طرح سے جو بڑے بڑے ان کو مافیاز کہنا چاہیے، ان پر آپ نے بہت اربوں روپے کے جرمانے کی. ان جرمانوں کا بنا کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. اچھا نہیں، پہلے تو یہ پوچھ لیں، میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ خود ان کا کیا بنا. کیونکہ اس طرح کے اللہ نے صحت اور زندگی دے، اس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ ہماری مشین ہضم نہیں کرتی. اس طرح کا پرزہ آ جائے نا بیچ میں، یہ بات صحیح ہے، ساری مشین ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اس پرزے کو باہر پھینکو. پہلے تو آپ اپنا بتا دیں. با کردار جیسے آدمی کو تو ایکسٹینشن دیا جاتا ہے، یہ کیسا بالکل ہی فالتو فضول ردی آدمی. میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، ڈزنٹ لک نائس. سال ہر سال سے بیٹھے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں.
نہیں ابھی تک ڈلیور نہیں کر صاحب نے کہا آئی ایس آئی کے ڈی جی کو ایکسٹینشن ملی ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تھے. نہیں اس میں قانون میں کی شک ہے, اس کے مطابق 65 سال کی عمر ہے جب تک. اگر یہ چاہتے تو گورنمنٹ قانون کو بدل سکتی ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. ٹھیک نے کہا آئی ایس آئی کے ڈی جی کو ایکسٹینشن ملی ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تھے. نہیں اس میں قانون میں کی شک ہے, اس کے مطابق 65 سال کی عمر ہے جب تک. اگر یہ چاہتے تو گورنمنٹ قانون کو بدل سکتی ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. مگر میں نے نہ ان سے پوچھا نہ انہوں نے مجھے. نہیں انہوں نے تو پوچھنا, بلکہ جہاں تک انہوں نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے کہ جان چھٹی. فائنس تو ان کو ہوئے ہیں اور ان کی اچھی خاصی ان کی ہم نے ریکال دا فگر جی 7 ارب ٹوٹل تھا 6.3 بلین, مطلب 6.5 ارب. یہ صرف سیمنٹ کے سیمنٹ. مگر یہ صرف اس سے نوعیت پتہ لگتی ہے کہ ان کی وہیں آتی ہے نا. نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ جو اس کے لیے یوسی یہ تو آپ دیکھیں نا, اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم نے جا کے فائن لینا ہے, کلیکٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس کے اور طریقہ کار وہیں آتی ہے نا. نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ جو اس کے لیے یوسی یہ تو آپ دیکھیں نا, اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم نے جا کے فائن لینا ہے, کلیکٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس کے اور طریقہ کار ہے, وہ پھر آپ نے اپروپریٹ ڈپارٹمنٹ پہ جانا ہے. اب میں بتا رہا تھا اپنے کولیگ کو ہی پہلے کہ یہ پریوی کاؤنسل کا فیصلہ ہے 1930 کا, کہ اصل جو پرابلم آتی ہے لیٹیگنٹ کی, وہ جب فیصلہ اس کو حق میں مل جاتا ہے نا, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اوکے یہ بتائیں آپ, بلکہ میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ جو اتنی جائنٹ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو ان کے پاس بڑے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو منور کرنے کے لیے. اس طرح انہوں نے کہا کہ فائن تو ہوا اربوں روپے کا, لیکن وہ کلیکٹ نہیں ہو سکتا. اس قانون کو بھی اور وہ طریقہ کار کے جس طریقے سے امپوز کیے گئے یہ فائن, اور وہ ہر مرتبہ جب یہ ہو رہا ہے, جب فائن امپوز ہوتا ہے, وہ پارٹی جو ہے عدالت میں چلی جاتی ہے, اس پر اسٹے مل جاتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں, ہائی کورٹ یہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہی کام ہو رہا ہے. ایک بڑی اہم جو اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے, اور آئینی طور پر کمپٹیشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. یہ اعتراض کس بیسس پہ؟ یہ اس بیسس پر کہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فیڈرل لیول پر ایک ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جو کہ صوبوں کے مابین جو کامرس ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں جو مسائل ہیں اور جو کمپٹیشن سے متعلقہ ایشوز ہیں ان کو تو وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن کمپٹیشن کمیشن صوبے کے اندر ہونے والا کام انڈسٹریل ایکٹیویٹی, اجارہ داری یا منوپلی کی تو اجازت نہیں دیتا کسی بھی شکل میں. نہیں بالکل نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. علاوہ آپ شاید صحیح کہہ رہے ہوں گے, وہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی, مگر اسی بیسس کے اوپر انٹر پروونشل ٹریڈ کے بیسس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسیز چل رہی ہیں. جی بالکل چل رہی ہیں, اور یورپین کمیونٹی کی بلکہ اتنے سارے ملک ہیں اور ان کا ایک وہ کمیشن ہے جو کام کر رہا ہے. تو یہ اس کے اندر مطلب یہ عدالت فیصلہ کرے گی, مگر اسی بیسس کے اوپر انٹر پروونشل ٹریڈ کے بیسس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسیز چل رہی ہیں. جی بالکل چل رہی ہیں, اور یورپین کمیونٹی کی بلکہ اتنے سارے ملک ہیں اور ان کا ایک وہ کمیشن ہے جو کام کر رہا ہے. تو یہ اس کے اندر مطلب یہ سال تو کہیں نہیں گئے نا. لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے. جو پہلے والا ایکٹ تھا یا آرڈیننس تھا اس میں سپریم کورٹ کے پاس اپیل تھی جس سے یہ معاملہ بہت حد تک سمجھ جاتا تھا. اب تو ہائی کورٹ کو اختیار بعد میں ملا. نہیں, ہائی کورٹ کا پھر ہٹ گیا, ہائی کورٹ اب نہیں ہے. کمیشن سے اب اپیل ہے ٹریبیونل کو, اور ٹریبیونل سے ہے سپریم کورٹ کو. وہ ٹریبیونل ابھی تک گورنمنٹ نے مقرر نہیں کیا. حالانکہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ میں اور باقی جگہوں پر جہاں پر انٹر پروونشل یا انٹر اسٹیٹ ٹریبیونل کو, اور ٹریبیونل سے ہے سپریم کورٹ کو. وہ ٹریبیونل ابھی تک گورنمنٹ نے مقرر نہیں کیا. حالانکہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ میں اور باقی جگہوں پر جہاں پر
انٹر پروونشل یا انٹر اسٹیٹ کامرس ہوتی ہے اس پر تو فیڈرل لیجسلیشن جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے اور اس پر وہ کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اسٹیٹ کے اندر جو ٹریڈ ہے اور جو بزنسز چل رہے ہیں اس پر وہ فیڈرل باڈیز ایکٹ نہیں کرتی. اس میں وہ شرمن ایکٹ جو ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے وہ میرا خیال ہے اس میں ریلیونٹ ہوگا, لیکن اس ڈیٹیل میں ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات یہ ہے چونکہ یہ جو ادارے ہیں ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں, تو کمپٹیشن کمیشن میں بھی جو اس کے قانون میں جو سکم ہیں وہ ان کو دور کرنا ہوگا. تو سکم کیا ہے؟ مثلا ایک تو یہ سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا ہمیں لیگل لیول پر, کانسٹیٹیوشنل لیول پر, کہ کمپٹیشن کمیشن کی جورسڈکشن کیا ہو سکتی ہے آئینی طور پر. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو ہم ایسے ہی رد نہیں کر سکتے کیونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کی خود مختاری اور بھی بڑھ گئی ہے اور یقیناً فیڈرل باڈیز کی جورسڈکشن کو وہ چیلنج کریں گے, صوبے بذات خود بھی چیلنج کریں گے. وہ چیلنج ضرور کریں گے سر, مگر وہ انڈیپینڈنٹ ملک اصل کام کر رہے ہیں. 22 انڈیپینڈنٹ ملک یورپ ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان کے گٹ جوڑ انڈیپینڈنٹ ملک اصل کام کر رہے ہیں. 22 انڈیپینڈنٹ ملک یورپ ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان کے گٹ جوڑ میں ہمارا جو فیصلہ تھا جب میں تھا وہاں پہ, تو اس کو ہمیں ہائی کورٹ میں اس کو لانچ کرنا پڑا, تاکہ ہائی کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سن لیں. اچھا اسد صاحب یہ بات مجھے بتائیں, میں آپ کو نہیں, میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فائن کی کلیکشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نیمنگ. اچھا اسد صاحب یہ بات مجھے بتائیں, میں آپ کو نہیں, میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فائن کی کلیکشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نیمنگ اور آپ کے اوپر میں اتنا لگاتا ہوں 1 ارب کا جو جرمانہ, اس کا بڑا اثر ہے. اور یہ نہیں تو یہ کیوں اس کے اوپر فکر مند ہے, یہ کیوں اتنی کوشش کی ہے انہوں نے جب میرے فیو منتھس تھے میرے جب, اور آپ کے اوپر میں اتنا لگاتا ہوں 1 ارب کا جو جرمانہ, اس کا بڑا اثر ہے. اور یہ نہیں تو یہ کیوں اس کے اوپر فکر مند ہے, یہ کیوں اتنی کوشش کی ہے انہوں نے جب میرے فیو منتھس تھے میرے جب رہ گئے تھے کچھ مہینے, کہ ہمارے فیصلے نہ آئے. ان کا کوشش یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ باہر نہ آئے, یہ اور کچھ نہیں. اوکے اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسد صاحب, سیکشن 10 ہے نا کمپٹیشن کمیشن ایکٹ کا, اس میں وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا مختلف قسموں کے ذریعے جو آپ لوگوں کو وہ انسائٹ کرتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے, ڈسپٹیو یا مارکیٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے خلاف بھی وہ سیکشن جو ہے وہ کام کرتا ہے. سیکشن 10. اچھا ہاں سیکشن 10, لیکن کیا یہ سیکشن 10 کچھ ایسی ایڈورٹائزمنٹ